سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے، تو ان کے دوبارہ تشریف لانے کی وجہ سے بسا اوقات یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر وہ دوبارہ آتے ہیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی آپ کے بعد نبی تو بھی آنا نہیں بھی، عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو وہ نبی نہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے بعض لوگ اس پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میرا شفاعت ان میں قیامت تشریف لائیں گے اور آپ کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب وہ تشریف لائیں گے تو اس وقت بھی نبی ہوں گے، نبوت سے معذور نہیں ہوں گے۔ ہاں ان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو خود بھی شریعت اسلام پر عمل کریں گے، اور عیسائی ان کی دیکھا کہ مسلمان ہو جائیں گے تشریف آوری کی وجہ سے، تو وہ بھی اسلام پر عمل کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے کسی نئی نبوت کو مان لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نبی پہلے مان چکے، اور نبوت پہلے مل چکی، وہ نبوت سے معذور نہیں ہوئے، آئے کہ نبی ہونے کی حیثیت سے، لیکن اپنی شریعت پر عمل کروانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بھی عمل کریں گے اور دوسروں سے بھی عمل کروائیں گے، اپنے منصب نبوت سے معذور نہیں ہوئے۔ تو کوئی بھی نبی اپنے منصب نبوت اور رسالت سے کبھی معذور نہیں ہوتا۔ جو نبی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نبی ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اسی وجہ سے نمبر 23واں عقیدہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو شریعتیں نازل ہوئی، آپ کے تشریف لانے سے وہ شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب ان پر عمل نہیں ہوگا۔ انبیاء کی نبوت اپنی جگہ بحال ہے، لیکن ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اب کوئی بندہ کسی نبی کی شریعت پر عمل کرے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے روی نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہے، نبوت باقی تمام نبیوں سے، لیکن شریعت منسوخ ہو گئی۔ ان کا نیا دین بحیثیت مجموعی عقائد اور نظریات باقی کبھی منسوخ نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیادی عقائد اور نظریات تھے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جو فروعی احکام ہیں یہ وقت کے ارادے کے مطابق بدلتے رہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت سے اسلام نازل ہوئی، اب اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا الذین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اسلام کے علاوہ آپ کوئی اور شریعت ایسی نہیں کہ جس پر عمل کیا جا سکے۔ یہ بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ منسوخ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کی شریعتیں تھی ایک وقت تک کے لیے، جب وہ انبیاء دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے ان کی شریعتوں میں تبدیلیاں کر دی، ان کی کتابوں میں تبدیلیاں کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے گئے تو زبور میں تبدیلی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو ان کی صحیفوں میں تبدیلیاں کر دی، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو ان کی شریعت تورات میں تبدیلیاں کر دی، عیسیٰ علیہ السلام آسمان کو اٹھائے گئے تو ان کی شریعت انجیل میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی۔ اس
لیے اب کیونکہ وہ کتابیں اس شکل میں ہے نہیں، کوئی حضور یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم پر نافذ ہونے والی شریعت کی یہ خصوصیت پر مصب دے کر دنیا کو یہ دیتے کہ اپنے سے پہلی کتابیں سب کی تصدیق کر دیں۔ تو تورات، زبور، انجیل میں جو تبدیلیاں یہود و نصارہ اور دیگر نے کرتی تھیں وہ اسلام نے اس کو دوبارہ پھر صحیح صورت میں حکومت کو دے دیا۔ اسلام کے آنے کے بعد اسلام کا شریعت 24 نمبر عقیدہ نبوت اور رسالت کے حوالے سے کہ تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے موسم ہیں۔ صغیرہ گناہوں سے بھی، کبیرہ گناہوں سے بھی، یعنی انبیاء علیہ السلام سے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ بھی نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ نبی یہ اپنی امت کے لیے مقتدا اور رہنما ہوتا ہے، اور اس کی شخصیت اپنی امت کے لیے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل ہوتی ہے۔ اگر نبی بھی گناہ کرے جس طرح عام لوگ گناہ کرتے ہیں تو پھر وہ دوسروں کے لیے آئیڈیل، مقتدا اور نمونہ کیسے بنے گا؟ کہ لوگوں کے لیے تو بہانہ بن جائے گا۔ عام لوگ کہیں کہ دیکھو جی یہ نبی اوپر گناہ کرتے ہیں تو عام نے اگر گناہ کرتے تو پھر یہ کون سی بات ہے؟ تو عام لوگوں کے لیے گناہ کا دروازہ کھل جائے گا، اس لیے ان کو بہانہ بن جائے گا کہ نبی گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے بنیادی عقیدہ نظریہ دیا، انبیاء کی شہادت سمجھے کہ کسی نبی سے صغیرہ اور کبیرہ کوئی نہیں ہوتا، وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ نہیں کرتے، گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی طرف ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں۔ آگے بات آئے کہ صحابہ کرام کی طرف اپنائے گی، صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں، انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں۔ دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ مطلب یہ کہ ان سے گناہ ہوتا ہے لیکن وہ گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھنے نہیں ہوتے۔ صحابی سے گناہ ہوتا ہے لیکن وہ گناہ کے بعد ایسی توبہ کرتا ہے کہ ایسی توبہ کی مثال نہیں ملتی۔ نبی سے گناہ ہوتا ہی۔ اب سوال ہے قرآن کریم کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایسی چیز آئی ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے بظاہر گردہ کی گئی ہے انبیاء سے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو گناہ نہیں کہتے، اس کو بھول کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور فرمایا تھا اللہ پاک نے کہ جنت کی ساری نعمتیں کھاؤ لیکن ایک درخت ہے استفادہ نہیں کرنا۔ آدم علیہ السلام نے کھا لیا تو اللہ پاک نے خود اس بات کے بارے میں فرمایا فَنَسِيَ آدَمَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، انہوں نے جان بوجھ کے بھی کام نہیں کی۔ تو انبیاء سے بھول تو ہو سکتی ہے لیکن گناہ صغیرہ اور کبیرہ یہ نہیں ہوتا۔ گناہ کہتے ہیں بندے کو جس کام سے روکا گیا وہ روکنا یاد ہو، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اس حکم کو توڑنے کی نیت سے اس کی الٹ کرے، جس کام سے روکا گیا وہی کرے، یہ معصیت ہے، یہ نافرمانی ہے۔ نبی یہ نہیں کرتے، انبیاء سے بھول ہوتی ہے، اور بھول کے مسائل اور ہوتے ہیں، جان بوجھ کر کام کرنے کے مسائل اس طرح ہوتے ہیں۔ لیکن روزہ ہے، اگر ہم روزے کی حالت میں جان بوجھ کر پانی پی لیں،
جان بوجھ کر بغیر عذر کے کھانا کھا لے، اب کیا ہوگا؟ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، قضا بھی ضروری ہوگی، کفارہ بھی ضروری ہوگا۔ لیکن اگر وہی کھانا بھول کر کھا لے روزے کی حالت میں تو نہ گناہ ہے، نہ قضا ہے، نہ کفارہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، نبی سے بھول ہو سکتی ہے، لیکن نبی گناہ نہیں کرتا، ناصغیرہ کا کبیرہ گناہ معصیت ہے، اور اللہ اور اس معصیت سے اپنے انبیاء کو بچاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 25واں نظریہ اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات میں 25واں نظریہ، انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے بشر ہوتے ہیں۔ جتنے نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نبی ایسا نہیں جو بشر نہ ہو۔ تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہیں۔ بشر کا مطلب انسان ہے، بشر کا مطلب انسان، تمام انبیاء انسان۔ انسانیت سارے کے سارے حضرت آدم سے چلی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بشر فرمایا۔ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، فرشتوں کے ساتھ فرمایا کہ انی خالق بشر من طین، مٹی سے ایک انسان بنایا، اور بشر کے سارے کی ترجمہ فرمایا انسان کے بارے میں، وبدأ الانسان من طین، شاید کیا ایسی بدأ الانسان من طین ثم جعل نسلہ سلالۃ من ماء مہین۔ انسانیت کی ابتدا اللہ رب العزت کی مٹی سے کی، پھر آگے اس کی نسل جو چلائی وہ ناپاک نقدر پانی سے چلائی۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، انسان ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو بشر نہ ہو، انسان نہ ہو۔ آج کل یہ چکرا چلتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کہ نور ہیں۔ تو بھائی یہ بات غلط ہے کہ حضور نور کا مطلب یہ ہو کہ انسان نہیں ہے اور مخلوق ہے، یہ غلط، قرآن کریم کے خلاف۔ اللہ پاک خود قرآن کریم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ آپ کہہ دو، قل آپ فرما دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ آپ کہہ دو، کون کہہ رہے؟ اللہ پاک، حضور آپ کہہ دو۔ آپ دیکھو، اور احادیث میں بھی جناب درجوں جگہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں یہ تو ایک بشر ہوں۔ اللہ کے روانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے تیسرا بندہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا جو اس آیت کا ترجمہ کرتا ہے کہ آپ کہہ دو بظاہر من تمہارے جیسا ہے کہ بشر۔ بظاہر کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ عربی کی کون سی ڈکشنری کے اندر یہ ترجمہ ملتا ہے؟ انما کا مطلب کیا ہے؟ انما کلمہ حصر ہے، اور یہ تاکید کے لیے اختیار بتانے کے لیے بات یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انما انا بشر مثلکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف اور صرف بشر ہوں، میں بشر بھی ہوں، یہ مطلب نہیں، صرف اور صرف بشر۔ کوئی بندہ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں اس معنی میں کہ آپ کی تعلیمات دورانی آپ جو ہدایت دے کے آئے وہ نور ہے، تو اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ ذات بہشت ذات، شخصیت بہشت شخصیت،
جتنے انبیاء تشریف لائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے بشر، اور ایک جگہ میں قرآن کریم کو بھرا پڑا انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے کہ جب ان کے مخالفین نے ان کو مخاطب کیا اور طرح طرح کی باتیں کی اور کہا ہمیں یہ کر کے دکھاؤ، ہمیں یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، تو انہوں نے جواب میں کہا اِنَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ اب یہ سب انبیاء کی گواہی اکٹھی، نام اسی کون سا جمع کا، اِنَّا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ہم تو ہیں صرف اور صرف تمہارے ایسے بشر۔ تمام انبیاء کی گواہی قرآن میں موجود ہے، کوئی بندہ اب اس سے ہٹ کر کے اور بات کیسے کرے گا؟ کوئی من گھڑت کی بات لے آئے، اس کی بنا پر عقیدہ کیا کر لے؟ بھئی عقیدے کی بنیاد قرآن کریم کی واضح تصریحات سے ہوتی ہے، اور واضح احادیث سے ہوتی ہے، من گھڑت چیزوں سے نہیں ہوتی۔ تو جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سارے بشر، سوال ہے کہ بشر کیوں ہوتے؟ اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ انہوں نے لوگوں کو ہدایت بتلانے کی، ہدایت دینے کی، رہنمائی کرنے کی ہوتی، ان کو جنت کا راستہ بتانا تھا، دوزخ کے راستے سے بچانا تھا، اللہ کے حکموں کو بتانا تھا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا تھا۔ تمام انبیاء اس لیے تشریف لائے، اس لیے انہوں نے جو اللہ پاک نے حکم دی اللہ نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا اپنی امت کو۔ اللہ پاک نے اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر نبی بشر نہ ہوتے کوئی اور مخلوق ہوتے تو لوگ پھر بات بناتے کہتے لوگ جی اگر انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، اگر انہوں نے روزے زیادہ رکھے ہیں، اگر انہوں نے تقویٰ میں ازداری اختیار کی ہے، اگر انہوں نے اچھے اخلاق کردار سے پیش آئے، یہ کون سا انسان تھے، انسان ہوتے تو پھر ایسا کردار پیش کرتے، پھر ہم مانتے ہیں، تو لوگ بہانہ بنا لیتے۔ تو ہدایت کے لیے کس کی آئی؟ انسان۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، جب انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں کس نے آنا تھا؟ رہنمائی کے لیے انسان آئے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام انسان ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام بشر، کوئی نبی ایسا نہیں جو بشر نہ ہو۔ اب تمہارے جیسا بشر ہونے کا ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقام اور مرتبہ اور انبیاء کا مقام اور مرتبہ دونوں برابر ہے، اس میں ہماری یہ مراد نہیں ہے۔ ہماری بات کی چیز ہم کچھ کر سکتے ہیں، کوئی اور تو نہیں۔ ہم لوگ ہماری بات کی تشریح نہیں کر دیتے ہیں، بات ہماری تشریح وہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے جیسا بشر مانتے ہو نبیوں کو، تو اپنے جیسا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، یہ بھی ہمارے جیسا، لیکن کردار کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، اپنے اخلاق سے، مانا صفات کے اعتبار سے بہت بڑا، وہ تو کوئی نسبت ہی نہیں ہماری ان سے۔ ابھی بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں، تو یہ اب انبیاء علیہ السلام کی مثال ہوا جیسے وہ اینٹ جو خانہ کعبہ پر لگی ہے، ساڑھی گزارا جو یہ ناریل لگی ہوئی ہے، دونوں اینٹیں برابر تو نہیں ہے، تو ایک پتھر ہے جو مسجد میں لگا ہے، ایک وہ ہے جو بڑا نالی میں لگا ہے، دونوں برابر تو نہیں ہے، پتھر ہے۔ انسان بشر ہے، ہم صرف ذات کے اعتبار سے کریں، عیسائی کو نکالا، عیسیٰ علیہ السلام لوگ ہیں، اللہ کے نور کا حصہ ہے، خدا دین ہے، اس میں سے ایک حضرت عیسیٰ ہے۔ اس طرح ہمارے نمبر کے رسول کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں عیسائی اس طرح کہتے ہیں غلط ہے، مسلمان کہتے ہیں ٹھیک نہیں، انبیاء علیہ السلام سارے بشر انسان، اور کوئی نبی جو بشر تھا، کوئی نبی بھی عورت نہیں تھا، سب مرد تھے، یعنی جتنے نبی آئے سب مردوں میں آئے، عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہے۔
بشرطے انسان کے انسانوں میں مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، لیکن کوئی نبی عورت نہیں تھی، تمام انبیاء مرد تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاس کوئی عورت نبی نہیں بنائی گی۔ عام گھر کے معاملات کے پہلے اللہ پر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر حکمران نگران ہے۔ ہاں جی، گھر کا نظام اکیلا عورت سے چلتا تو نبی کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، وہ کیسے جو ہے وہ پوری کی پوری مسائل کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ عورت کا مانا ننگ ہے اور ننگ کو چھپانے کی چیز ہوتا ہے۔ نبی تو جب اپنی امت کو چل کر کے تبلیغ کرتا ہے تو پھر اگر عورت نبی بندی تو پھر وہ کیسے لوگوں چل کر کے تبلیغ کرتی؟ عورت کے لیے مردوں کے سامنے بیٹھنا ویسے عیب ہے، اور نبی کی ذمہ داری ہے کہ لوگ اٹھے بیٹھے ان کی بات کو اللہ کی بات کو اللہ کے حکم کو تک پہنچائے۔ اس لیے اتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے مرد تھے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ نظریات اسلام میں جو نظریات نبوت اور رسالت کے متعلق ہے، ان میں ایک نظریہ یہ ہے اسلام کا کہ جتنے نبی آئے اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام انبیاء اپنے دعوی نبوت اور رسالت میں سچے تھے۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم سارے انبیاء علیہ السلام کو نبوت اور رسالت میں سچا مانتے ہیں اور ان پر اترنے والی کتابوں کو سچا مانتے ہیں۔ یہود و نصارہ میں جہاں اور بہت سارے جرم تھے، ان کے اندر ایک جرم ان میں یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو نبی رسول مانتے، کوئی مرضی کے لوگ مانتے، جی چاہتا ہے جس کو چاہے نعوذ باللہ چکرا دیتے، جس کو چاہتے شہید کر دیتے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا فریقا کذبتم وفریقا تقتلون، ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم جھٹلاتے اور ایک جماعت کو تم مدد کرتے ہو۔ یہ یہود کا طرز مسلمانوں کا نہیں، لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حاتم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سارے کے سارے نبی دعویٰ نبوت اور رسالت میں سچے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی نبی جھوٹا نہیں۔ آسم ہے اس طرح یہ جو ہوتی ہے نا کہ صحیح میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، عیسائیوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، تو یہ بات غلط ہے۔ جو مسلمان ہیں جتنے منصب نبوت کے حاملین ہیں سب کو سچا جانتے اور مانتے ہیں، کسی کی نبوت اور رسالت کا انکار نہیں کرتے۔ بلکہ قرآن کریم کی روایت میں نے تلاوت کی خطبے میں، اس میں تو سیدھا سیدھا کفر فرمایا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، ہمیں جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، اور وہ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرے، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہتے ہیں ہم کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے۔ تو ایسے لوگ وَلَكُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ لوگ کے کافر ان کی عزت کا مذہب یریدون ان یتخذوا من ذلک سبیلا، درمیان بھی راہ کٹ گئے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، یریدون ان یتخذوا من ذلک سبیلا، درمیان کا راستہ نکالتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ کے کافر۔ تو یہ 26واں نظریہ اسلام کا
کہ مسلمان اپنا تمام انبیاء علیہ السلام سچا مانتے ہیں۔ آگے اس کی کچھ وضاحت ہے کہ پہلے سمجھ لیں 27واں نظریہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبی لفظ عام ہے اور رسول لفظ خاص ہے۔ اللہ پاک کے جو بھی نبی ہے، ہر نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور نمائندے میں جو خاص نمائندے ان کو رسول کہتے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ 1,24,000 نبی آئے ہیں، ان میں رسول 313 رسول 313 اور نبی کی خلاف سے زیادہ۔ اس سے معلوم ہوا ہر نبی رسول ہوتا ہے۔ نبی کہتے ہیں اس شخصیت کو ہیں جس کو اللہ رب العزت لوگوں کی ہدایت کے لیے انسانیت کے پاس اپنا پیغام دے کر بھیجے۔ اللہ کا نمائندہ نبی ہے۔ رسول ہوتا ہے وہ اس سے خاص ہے، نمائندوں میں خاص ہے۔ بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، کچھ وزیر ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں، جو خاص ہے وہ رسول۔ اور رسول کے لیے جو کتاب ہونا ضروری ہے تو ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر جو رسول ہوتا ہے وہ سر کی کتاب ہوتا ہے، عام طور پر ہوتا ہے، اور سر شدید ہوتا ہے، اس کی مستقل شدید ہوتی ہے۔ لیکن ایک پیدا کوئی ابھی ہو سکتا ہے رسول ہو لیکن الگ شدید نہ ہو، الگ کوئی نہ ہو، لیکن ہوتا ہے کسی پاس۔ باہر کیا ہر نبی رسول ہوتا ہے لیکن ہر رسول نبی نہیں ہوتا، نبی رسول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسولوں کی تعداد 313۔ اسی طرح 28واں نظریہ، اسے اپنے نظریہ بیان کیا اسلام کا کہ اب ہمارا یہ ایمان ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی تک جتنے نبی آئے ہم تمام نبیوں کو اپنے دعویٰ نبوت اور سچ مانتے ہیں۔ اب اسی سے چلے گئے کہ شیخ ہے جس کو الگ ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 28، ہمارے کسی ایک نبی کی نبوت کو جھٹلانا سارے نبیوں کی نبوت کو جھٹلانا۔ یعنی ایک بندہ کہ آدم علیہ السلام کو ذکر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میں شاید اپنی سچا مانتا ہوں لیکن اس میں 1,24,000 اس کی کو نہیں مانتا، وہ ہمارے مسلمان نہیں۔ اس نے سب کو جھٹلا دیا، اس نے لیکن آپ ایمان فصل پڑھ دیا، ایمان فصل اس لیے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، و کتب اس کے رسولوں پر، و رسلہ، تو اس کے رسولوں پر ایمان، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار ہم کفر سمجھتے ہیں۔ جس نے ایک کو جھٹلایا اس نے سب کو جھٹلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے، جس نے ایک کو جھٹلا دیا اس نے اس کو نہیں، اس نے نبی کو جھٹلایا، اس نے اللہ کو جھٹلایا۔ قرآن کریم میں ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کو جھٹلایا اس نے کس کو جھٹلایا؟ اللہ کو جھٹلایا، سب کو جھٹلایا، وہ بھی ٹھیک۔ قرآن کریم میں ہے کذبت ثمود المرسلین، مثلا بندہ اس میں حیران کبھی آیت میں فرمایا کیا گیا ہے، اسی کے متعلق ہے، اسی ذریعے کے متعلق کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ غور کرو قوم ثمود کی طرف وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کے پاس بڑے سارے نبی آئے تھے، وہ ایک تھے یا کئی تھے؟ ایک تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود نبی آئے تھے، ان کا نام ہود تھا۔
لیکن اللہ فرماتے کا سبق عاد للمرسلین، عاد نے ایک نہیں سارے رسولوں کو جھٹلایا، سمود نے ایک نہیں اور صالح کو نہیں، کسب سمود للمرسلین سارے رسولوں کو جھٹلایا، اور سارے کو کہے جھٹلایا، نبی تو ان کے پاس ایک ہے۔ وہ اسی طرح کہ کیونکہ ان کے پاس صوب سور کے پاس حضرت صالح آئے، حضرت صالح کو انہوں نے جھٹلا دیا تو انہوں نے سارے نبی کو جھٹلایا۔ قوم عاد کے پاس ایک نبی حضرت ہود آئے تھے، انہوں نے ان کو جھٹلایا، انہوں نے ان کو نہیں، سارے نبیوں کو جھٹلایا۔ یہ مطلب ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے تو ایمان کا حصہ، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو ہم جس طرح حضور کو نبی مانتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ ہم اگر حضور علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کفر سمجھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کفر سمجھتے ہیں، ہم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کفر سمجھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کفر سمجھتے ہیں۔ لہذا اسلام میں یہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے، جس نے ایک نبی کو جھٹلایا اس نے سب کو جھٹلایا۔ 29واں نظریہ اسلام کا نبوت اور رسالت کے حوالے سے کہ انبیاء پر ایمان لائے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان مت کرنا ہے۔ انبیاء پر ایمان لائے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان تب ہی مکمل ہوگا جب انبیاء پر بھی اس کا ایمان ہو۔ اور قرآن کریم کی بعض آیتیں اس طرح آئی ہیں نا اس میں اللہ اور آخر پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر تذکرہ ہے کہیں اللہ اور آخر پر ایمان لاؤ، تو نبی کا تذکرہ تو موجود ہی نہیں ہے، اگر نبی پر ایمان ضرور ہے۔ تو بھائی نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، نمائندے کی کہا ہے وہ اللہ کی کہا ہے، جنہیں نمائندے نہ مانے اللہ نہ مانے۔ اللہ پر ایمان کا دعویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندے کا نبیوں پر ایمان نہ ہو۔ نبی نمائندہ ہے خدا سے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا بھی حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ کافر لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، حضور کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں مانتے، کیا فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان کو کہہ دو اگر تم کو واقعی اللہ سے محبت ہے تو میری بات مانو۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہے جب تک تم میری نہیں مانو گے۔ اس لیے کہ میں تو اپنی بات کرتا ہی نہیں، میں تو کرتا ہی اللہ کی بات ہوں، تو نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کی بات کو جھٹلانا در حقیقت اللہ کی بات کو جھٹلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 30واں عقیدہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام احکام خداوندی کے پہنچانے میں نہایت امانت دار ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ، ہم مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ جتنے نبی دنیا میں آئے اللہ رب العزت نے ان کو لوگوں کو عمل کروانے کے لیے جتنے احکامات دیے، جتنی شریعت دی، ساری کی ساری شریعت، سارے کے سارے احکامات انہوں نے انسانوں کو پہنچائے ہیں۔ دنیا کے بندے ڈنڈے مار لیتے ہیں، کسی نے کوئی کام کرو وہ کرتا ہو، کوئی کچھ کر دیا کچھ نہیں کرتے، کبھی کر دیا۔ انبیاء میں ایسا نہیں، تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے شریعت کی کچھ باتیں چھپا دی اور کچھ بتا دی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساری کی ساری شریعت نبیوں نے پہنچائی، ایک حکم بھی ایسا نہیں کہ پہنچانے کا حکم تھا اور نہ پہنچایا۔
اس لیے اللہ پاک فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی شریعت آپ کے نظر ہوئی آپ اس کو آگے پہنچائیں۔ بھائی لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا پھر اپنی رسالت کا حق ادا کیا۔ رسول ہو گئی وہ پوری کی پوری بات پہنچا دے۔ اس لیے اب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو شریعت میں نہیں ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، لیکن وہ شریعت کا حصہ بنائے بیٹھے ہیں۔ گویا حضور میں الزام لگانا چاہتے ہیں کہ شریعت ادبی حصہ کا حضور نے کیا ہے ہی بھی شریعت اے جنیا بدعت کا ادھر پھر بدعات، یہ بدعات اتنی بھی نکالی ہوئی ہیں آج کل جس کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا، اور ہم ان کو ثواب سمجھ کے بڑا کرتے ہیں اور ساری صلاحیتیں اس پہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ نہ رہے کہ میرا معاشرے نہ نہیں رہنا تو میں کام نہیں کروں، تو بنتی بندہ ہے یہ سمجھتا ہے یہ بھی دین کا حصہ تھا لیکن حضور نے نہیں پہنچایا اور میں اس پہ عمل کر کے صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کروں، وہ حضور پر خیانت کا الزام لگا۔ پھر بھائی دین مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء نے اپنے دور میں پہنچایا۔ یہ مطلب ہے ایسا کی دیکھا کہ احکام خداوندی کے پہنچانے میں تمام انبیاء علیہ السلام امانت دار تھے اور انہیں پوری کی پوری شریعت جو ہے وہ انسانیت تک پہنچائی، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری شریعت ہمیں دے کر گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ کرام کو جب 1,00,000 سے زیادہ آپ کے سامنے جمع تھے مخاطب کرتے تھے، میں بتاؤ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا جی پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جب آپ نے حق ادا کر کے تو پھر خام اپنی طرف سے دین کی باتیں بنا کر اسلام کے سننے نہ تھوپا کرے۔ جو دین ہے وہ مکمل ہے، اور جو بندہ دین سے ہٹ کر کوئی بات نکالتا ہے تو وہ دین کو نامکمل سمجھتا ہے، اس لیے مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے طرف سے۔ تو دین میں کمی الہات ہے، دین میں اضافے کا نام بدعت ہے، نہ الہات ٹھیک ہے نہ بدعت ٹھیک ہے۔ اسلام بدعت کا جتنا موجود ہے الحمدللہ وہ انسانوں کی ضروریات کے لیے کافی ہے، اور قیامت تک آنے والی مسائل کے لیے ہماری بات کریں گے انشاءاللہ۔ بات چل رہی تھی کہ تمام انبیاء علیہ السلام احکام خداوندی کی پہنچانے میں امانتدار تھے، اور انہوں نے ساری کی ساری شریعت پوری کی پوری پہنچائی ہے۔ اس معاملے میں صادق انہوں نے 31واں نظریہ اسلام کا نبوت و رسالت کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اسلام کا عقیدہ نظریہ۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، پہلے انسان بھی ہیں پہلے نبی بھی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں حضرت آدم کی سی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ پاک کے ہاں حضرت آدم کی سی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، آدم علیہ السلام نبی کیوں نہیں ہے؟ بعض لوگ باتیں بنانے والے بات بناتے ہیں آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، نبی نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کی لسٹ میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، پہلے انسان بھی ہیں۔ یہ جو ڈارون نے نظریہ پیش کیا نا کہ یہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، ہمارا انسانیت کا سلسلہ نسب جا کے بندر نے جوڑ دیا، ہم کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں ڈرو تم اس پروردگار سے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے، وخلق منها زوجها، اور پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، وبث فیہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس سے دنیا کے اندر بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا ہوئی۔ پہلی وبدأ خلق الانسان من طین، اللہ پاک نے انسان کی پیدائش مٹی سے کی، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ہم نے ان کی نسل کو بقدر ناپاک پانی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ یہ جو ڈارون نظریہ پیش کیا گیا ہے، ہمارا جس طرح سے باندر سے جوڑ دیا، باندر سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا آدم علیہ السلام سے تعلق۔ آدم علیہ السلام پہلے فرد، پہلے انسان ہے، پہلے انسان ہے، فرد انسان ہے۔ انسان آپ کی کوئی چیز آدم علیہ السلام سے پہلے نہیں تھی، آپ پہلے انسان ہیں۔ لیکن ہر دیکھو آپ دنیا میں آئے نا تو آئے تھے اللہ پاک کا خلیفہ بننے کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر کیا جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، تذکرہ کیا فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اگر صرف بھی آپ انسان ہوتے تو پھر انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے کہ ہر انسان کو ہر دور کے اندر نبی کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام کے دور میں نبی کون تھا؟ آدم علیہ السلام پہلے نبی اور پہلے انسان۔ ابو الانبیاء، تمام انبیاء علیہ السلام کے ابو ہیں۔ جد الانبیاء، تمام انبیاء کے بڑے۔ تو سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اللہ پاک نے جنت میں رکھا ہے، پھر دنیا میں لے گیا۔ جنت میں اس لیے کچھ دیر رکھا، جنت میں کچھ دیر اس لیے رکھا کہ جنت کی نعمت کی طرف اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر لوگوں کو جا کر بتانا کہ بھئی اچھے اعمال کرو گے، نماز روزہ اچھے اعمال کرو گے تو جنت کی یہ نعمتیں ملیں گی۔ جس بندے نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو تو وہ ذرا اچھے طریقے سے دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اس لیے کچھ دیر جنت میں رکھا۔ ممنوع حضرات کا فرق نام بھی کہتے ہیں، پھر بھی دنیا میں آنا ہی تھا، اس لیے کہ انسان کا یہاں دنیا میں آنا ہوتا کرتا سارے کے سارے انسان۔ آدم علیہ السلام کو کچھ دیر جنت میں رکھے، اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ جس کو جس نے اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھا ہو تو دیکھو دوسرے کی طرف سنی باتیں طرح تو نہ ہوتا۔ تو آپ پہلے انسان کے ذریعے یقین کے ساتھ، پہلے نبی میں یقین کے ساتھ آپ ساری کی ساری باتیں بتاتے ہیں۔ جنت کی نعمت کیسی ہوتی ہے، جنت کی نعمت کیسی ہوتی ہے، ہم نے خود کھائی ہے، ہم نے خود استعمال کی ہے۔ جن چیز بندے نے دیکھی نہ ہے وہ عبادت بندہ نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہاوت صاحب نے، کہاوت صاحب کو کہ ہم کریں، اور سے کسی نے پوچھا کہاوت صاحب کھیر کھانی، کہاوت صاحب نے کبھی کھیر کھائی نہیں کی اور سنا بھی نہیں تب کھیر کیسی ہوتی ہے۔ جس نے پوچھا تھا جو کھیر کھانی ہے، کہاوت صاحب اسے کہہ رہی ہے کیسی ہوتی ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ وہ سفید ہوتی ہے۔ اب صاحب کو کیا ہوتا ہے سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا سفید کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کبوتر کی طرح۔ بات آگے چل پڑی کہ اس نے کہا مجھے کبوتر کا بھی نہیں پتا کہ کبوتر کیسا ہوتا ہے، مگر نبی نام۔ اب اس بیچارے نے جس نے کھیر کا کہا تھا سمجھانے کے لیے کہا کبوتر ہے نا شکل بنا اس طرح ہوتا ہے۔ حافظ صاحب نے اس پر جو ہے اپنا ہاتھ پہ رہا، ہاتھ پہ کر کہتے ہیں اوہ یہ تو بہت ٹیڑھی ہے، یہ حلق سے نیچے کیسے جائے گی؟ یعنی حافظ صاحب نے سمجھا شاید کھیر بھی اسی طرح ٹیڑھی کی طرح ہاتھ سے ٹیڑھا کر کے دکھایا ہے۔ تو جس بندے نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہے وہ دوسرے کو سمجھا سکتا ہے وہ بھی کیسی ہے۔ جنت کی نعمت آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اس لیے کہ لوگوں کو سمجھا سکتے۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی، ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو الہ نبوت کا سچا سمجھتے ہیں، کسی بھی